صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پرسکون زندگی گزارنے کا نسخہ سماعت فرماتے ہیں۔ سکون اور اطمینان وہ خزانہ ہے جسے ہر بے چین شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مخلوق نے اس خزانے تک پہنچنے اور اسے کھوجنے کے بہت سے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر وہ راستے کسی نہ کسی موڑ پر مخلوق کی طرح فانی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خزانہ بھی نہیں ملتا، ہاں البتہ اسے تلاش کرنے والا مایوسی کے دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سکون اور اطمینان تک پہنچنے کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، معاشی، بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول اور ضوابط اور شاندار ہدایت موجود ہے۔ صرف اسلام ہی اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی اللہ پاک کچھ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، اور حقیقی قلبی سکون بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں ہے۔ انسان کی بے چینی اور بے اطمینانی کا بڑا بنیادی سبب لا علمی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حصول علم ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ علم دل کے اندھے پن سے بچا کر نور بصیرت اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ بندہ اس کے ذریعے نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات کو پا لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر روزہ رکھنے کے برابر ہے، اس کا درس رات کے قیام کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ پاک کی عبادت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ اسی سے تمام اخلاقی، سماجی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر امور انجام دیے جاتے ہیں۔ علم ہی کی بدولت انسان کے کردار میں نکھار، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی رغبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں بسنے والے افراد کو علم کی اہمیت کا احساس کس طرح دلایا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا: ایمان بے لباس ہے، اس کا تقوی لباس ہے۔ اس کا لباس جو ہے یہ تقوی ہے، اور اس کی زینت حیا ہے، اور اس کا پھل علم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: انما العلم بالتعلم، فرمایا علم سیکھنے
سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ تو ایسی روایات کو پڑھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کرے، لیکن بسا اوقات فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا جاننا ضروری ہے اور کیا نہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا علم دین حاصل تو کرنا چاہتا ہے، مگر مصروفیات کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو حصول علم کی اہمیت کو تو واضح ہو گئی، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے یہ 5 علوم جیسے عقائد و نظریات، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات، اور نمبر 3 اچھے اخلاق، اور نمبر 5 برے اخلاق، ان کے بارے میں علم حاصل کرے۔ ان علوم کا مختصر میں نے آپ کو تعارف دیا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو ایک ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔